ان ناشئۃ اللیل، ان بے شک، ناشئۃ اللیل رات کا اٹھنا، کھڑا ہونا. نشا کا مطلب ہوتا ہے نا پیدا ہونا، یعنی پودے کا اگنا. نشو نما بھی اسی سے ہے. آپ نے کبھی بیج سے تنا کھڑے ہوتے دیکھا؟ یوں لگتا ہے نا جیسے جھکی ہوئی چیز سیدھی کھڑی ہو گئی. یوں لگتا ہے جیسے کوئی سویا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہوا. یعنی بیج سے جب پودا بن کے نکل رہا ہوتا ہے نا تو پہلے وہ ایسے جھکا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی سوئی ہوئی چیز. باقاعدہ لگتا ہے کہ سوئی ہوئی چیز جاگی ہے. جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو وہ بھی پہلے یعنی آدھا اٹھتا ہے، پھر اٹھتا اٹھتا کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے پہلے. آپ لیٹے ہوئے کھڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، لیٹ کے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہے اٹھنا. تو ناشیہ ہوتا ہے اناشیہ، آفیہ کی طرح سو کر اٹھنا، سوئے بغیر اٹھنا نہیں. کیا بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہوئے. وہ کیا تھا؟ قم اللیلہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ ناشئۃ اللیل. وہاں قم اللیلہ یا ناشئۃ اللیل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا اچھا ہم رات دیر تک جاگتے ہیں پھر تہجد پڑھ لیں. بے شک پڑھ لیں، نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ لیں گے، مگر جو اصل تہجد ہے وہ سو کر اٹھنے والے ہیں، سو کر اٹھ کے پڑھے جاتے ہیں. تو یہاں اسی کا ذکر ہے. ناشئۃ اللیل رات کو کھڑے ہونا، یعنی سونے کے بعد اٹھنا، نیند توڑنا. ہی اشد وطئا، ہی وہ یعنی یہ عمل جو ہے اشد بہت شدید ہے. اور شدید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قوی، مضبوط. ٹھیک ہے، سخت معنی ہے، ٹھیک ہے یہ معنی بھی، لیکن قوت کا معنی یاد رکھا کریں شدت میں، شدید میں. ہی اشد نہایت سخت ہے، بہت مضبوط ہے. وطئن نفس کو چلنے میں. وطئن کا لفظ جو ہے وطأ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پاؤں کے نیچے روندنا، اور وطئن کا معنی تکلیف، مشقت، دشواری. یعنی بہت دشوار ہے، بڑا مشکل کام ہے. ایک معنی تو یہ ہوا. اور پھر وطأ کا معنی پاؤں کے نیچے روندنا اگر ہوا تو اس سے مراد کیا ہے کہ کچلنے کے اعتبار سے. لیکن کس کو کچلنا ہے یہاں؟ اپنے آپ کو. نفس کشی کے اعتبار سے، اپنے نفس کو سیدھا کرنے کے اعتبار سے بہت مفید نسخہ ہے، کیونکہ اس وقت سارے کام نفس کے خلاف ہوتے. سب سے پہلے تو اٹھنا، آنکھیں کھولنا، اور پھر گرم بستر چھوڑنا، پھر وضو کرنا، اور پھر قیام کرنا. کہاں لیٹے ہوئے تھے اور اب آپ کھڑے ہیں. اور پھر سارے ہی سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھنا، اور پھر قرآن بھی پڑھنا، اور پھر کھڑے ہو کر پڑھنا، اور پھر رتل القرآن ترتیلا کرنا، سمجھنا بھی اور خوبصورت آواز بھی اور صحیح پڑھنا بھی، اور پھر جہاں جیسی آیات ہیں اس کے مطابق پڑھنا. یہ واقعی نفس کی اصلاح کا بہترین نسخہ ہے، کارگر، مؤثر ترین، مجرب نسخہ ہے. اور ایک داعی کے لیے، دین کی دعوت دینے والے کے لیے ایک لازمی انگریڈینٹ، اس کی زندگی کا لازمی حصہ. اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. جب آپ کا اپنا ہی اللہ سے تعلق کچا ہے، آپ لوگوں کو کہاں سے جوڑنے چلیں؟ اگر آپ خود اللہ سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تو لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑ لیں گے. اور اگر آپ کی اپنی زندگی میں نہیں تو پھر باتیں جو ہیں وہ ہلکی ہو جاتی ہیں، پھر اوپر اوپر رہتی. تو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. اور وطئن کا لفظ اگر معاطات سے ہو یعنی با مفعلہ سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کان اور دل کی موافقت، یعنی جو انسان بول کے سن رہا ہو وہ دل میں بھی جا رہا ہو. تو رات کا وقت جو ہے، اور رات کو جب انسان سو کے اٹھتا ہے اور صبح فریش ہوتا ہے اگر ٹائم پر سویا ہو، اس وقت دماغ جتنا تازہ ہوتا ہے، اور اس میں جو قرآن سنا جاتا ہے اور جو پڑھا جاتا ہے وہ پھر دل پر بہت اچھی طرح اترتا ہے اور نفس کی اصلاح کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. یعنی قرآن سمجھنے کا بہترین وقت ہے، اور اپنے اندر جذب کرنے کا خاص طور پر. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور زیادہ سیدھا، اقوام قائم سے ہے نا، اور زیادہ سیدھا قیلا قول کے اعتبار سے. یعنی انسان کو جب خود اچھی سمجھ آتی ہے تو پھر اسے دوسرے کو بات سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے، بات میں بھی مضبوطی آتی ہے، کیونکہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے انسان کی اپنی. اگر آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ واضح ہے تو پھر جب آپ بتا رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا؟ بہت درست ہوگا.
کیونکہ بتاتے ہوئے عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں میں ٹھیک بتا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا، اور صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کانفیڈنس کہاں سے ملتا ہے؟ تہجد کی نماز سے ملتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ قیلہ کا لفظ جو ہے، چونکہ قیل قول کے لیے آتا ہے، بات کے لیے، تو بات میں پھر سب سے پہلے تو اس سے انسان کا اپنا بولنا بھی مراد ہے اور قرآن بھی مراد ہے، یعنی اللہ کا قول. یعنی قرآن سمجھنے میں، قرآن میں غور و فکر کے لیے بہت ہی مناسب طریقہ ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، اگر آپ روز کا سبق صبح تہجد میں ترتیل کے ساتھ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کیسے معنی سمجھ آتے ہیں. اور جو فریش مائنڈ ہوتا ہے نا انسان کا، ایسے ایسے اور آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں کہ جو دن کے جھمیلوں میں نہیں آتے. یعنی اس وقت گہرے قسم کے خیالات آتے ہیں، کیونکہ سکون ہوتا ہے نا، یکسوئی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا انسان اپنی عادات کی اصلاح کر لے، ذرا جلدی سونے کی فکر کرے تو نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور اٹھنا بھی آسان ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اور پھر آپ دیکھیے کہ رات کے وقت جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کا قرب جو نصیب ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار پہلے آسمان پر اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے میں اس کو دوں، کون ہے جو گناہوں کی معافی چاہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں، بخش دوں. اللہ تعالیٰ خود پکارتے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہیں آپ کی طرف. اس وقت تڑپ کر اٹھے، ترس کر اٹھے اور خوب مانگے. وبالاسحار ہم یستغفرون. سحری کی استغفار خاص طور پر بہترین دعا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ رات کو سو کے تہجد کے وقت جاگنا جو ہے یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے. یعنی اللہ ہی کے لیے بندہ اٹھتا ہے، ورنہ کسی بھی کام کے لیے اٹھے تو اس کے لیے رات کے پچھلے پہر میں مزے کی نیند آ رہی ہوتی ہے، تو انسان کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے. بغوی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے. رات کو تہجد پڑھنے والا، نمبر 2 نماز کے لیے صفیں باندھنے والے یعنی درست صف کرنے والے، اور نمبر 3 میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرنے والے. نماز میں جو ڈسپلن ہے اور جنگ کے وقت جو ترتیب اور ڈسپلن ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ 2 وقت کی دعا رد ہی نہیں کی جاتی. ایک جب تکبیر ہوتی ہے اور نماز کے لیے صفیں بن جاتی ہیں، اور دوسرے جو مجاہد فی سبیل اللہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے بہت راضی ہوتا ہے اس وقت. ترمذی کی روایت میں آتا ہے سب سے زیادہ بندہ رب کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل کرتا ہے. بندے کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل ہوتا ہے. اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو ہو جاؤ. یعنی اگر یہ ہو سکے تو تم ایسا ضرور کرو. یہ حدیث کے الفاظ ہے، ترمذی کی روایت. اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن سینے میں نہیں جمتا، یاد نہیں رہتا، صحیح طور پر سمجھ نہیں آتا جب تک رات کو قیام کی حالت میں نہ پڑھا جائے. چاہے تھوڑا پڑھیں، ضروری نہیں کہ آپ 8 رکعت ہی پڑھیں. اگر 2 بھی پڑھ لینا، 2 بھی، تو آپ قیام اللیل کے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے. کیونکہ آغاز میں خاص طور پر انسان میں اتنا سٹیمنا نہیں ہوتا، تو زیادہ نہ بھی کر سکے تو 2 رکعت پڑھنے والا بھی، وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہے، تو وہ ان میں شامل ہو جائیں گے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. ان لک بے شک آپ کے لیے، فی النہار دن کے اوقات میں، سبحا مشغولیت ہے، مصروفیت ہے، طویلا طویل لمبے چوڑے کام ہیں، بہت سے کام ہیں. ان کاموں میں پھر قرآن پہ غور و فکر کرنا مشکل ہے، تو اس کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب ہے. یہ جو سبح کا لفظ ہے نا، سبح کہتے ہیں پرندے کا ہوا میں تیرنا یا مچھلی کا پانی میں تیرنا، اور پانی اور ہوا کے تیزی سے گزرنے کے لیے بھی آتا ہے. فرس سابح کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑا. میں نے شعر اکتفا آپ کو سنایا تھا، اعز مکان فی الدنا سرج سابح، یاد ہے؟ سب سے عزت والی جگہ، اعز مکان فی الدنا، دنیا میں، سرج سابح تیز رفتار گھوڑے کی کاٹھی ہے یا اس کے اوپر بیٹھنا ہے. یعنی سب سے بیسٹ سیٹ وہ سیٹ. کیوں کہا گئی؟
کہ سب سے عزت والی جگہ ہے وہ. جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اس دور میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. اور آج آپ کے لیے آپ کی کرسی جس پر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اللہ کا کلام، یہ بھی اعز مکان فی الدنیا ہے. ہر ایک کے لیے اس کے حالات کے مناسبت سے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ جن جگہوں پر، جس مقام پر بیٹھ کر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ان جگہوں کو اللہ کے ذکر کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے، جیسے مساجد ہیں، کل ان کے بارے میں پڑھا، تو ان جگہوں کی بھی اور ان چیزوں کی بھی اپنی ایک ویلیو ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ بھی ایک خاص قسم کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور اس شعر کا دوسرا حصہ ہے وہ خیر جلیس فی الزمان کتاب، اور بہترین دوست زمانے میں کتاب ہے. یعنی ایک طرف اللہ کے راستے میں نکلنا اور دوسری طرف علم حاصل کرنا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے دن میں طویل مشغولیت ہے. اور اگر سبحن کو تسبیح کے معنی میں لے تو مراد یہ ہے کہ دن میں طویل اوقات میں آپ تسبیح کر سکتے ہیں. یعنی ذکر تسبیح پڑھنا جو ہے یا تسبیح کرنا وہ تو دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن رات کے لیے کون سی عبادت بہترین ہے؟ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا. تسبیح تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کرو اپنے رب کا نام، یاد کرو اپنے رب کا نام، یعنی ذکر کرتے رہو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور منقطع ہو جاؤ اس کی طرف سب سے کٹ کر منقطع ہونا، سب سے منقطع ہو کر اس سے تعلق قائم کر لو، اس کی طرف مائل ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا جا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کے لمحات ہوں، اللہ کے ذکر کا وقت ہو، تو پھر لوگوں سے اجنبی ہو جاؤ، پوری یکسوئی سے عبادت کرو. اللہ سے تعلق مخلوق کے تعلق پر غالب ہو. یعنی جب ہمارا بندوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو تو اس وقت بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو، لیکن جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، تو پھر کیا کریں؟ دنیا کی باتیں اور یادیں ایک طرف رکھ دیں. ہم میں سے کتنے جو یہ کر سکتے کہ رات کو نماز پڑھتے وقت دنیا کی باتیں نہ سوچیں. یہ ہے تبتل الیہ تبتیلا. یا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، تارک دنیا فقیر بن جائیں اور نہ شادی کریں اور نہ یہ دنیا کا کوئی کام نہیں. ہو تو حدیث میں واضح طور پر آتا ہے ان لنفسک علیک حق، ان لاہلک علیک حق، وان لضیفک علیک حق. وہ تو انسانوں سے تو میل ملاقات، ضروریات زندگی سب ہوتی رہیں گی، لیکن تبتل الیہ تبتیلا کیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے، جیسے تہجد کی نماز میں یا اور اسی طرح جو خاص عبادات ہیں، ان میں اللہ کی طرف جو متوجہ ہو، ہر چیز سے ڈیٹیچ کر لو اپنے آپ، اور اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے، اللہ سے تعلق ہر تعلق پر چھا جائے. اور بطلا کا لفظ جو ہے نا، تبتل کا لفظ، یہ بھی باب تفاعل ہے. بطلا کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹ کر کسی سے جدا کرنا، کسی چیز کو کاٹ کے دوسرے سے الگ کرنا، یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے، بندوں سے کاٹ کر، ہٹا کر الگ اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو جاؤ. یعنی خاص طور پہ تہجد کے وقت یہ ممکن ہے نا کہ آپ بچے، شوہر اور سب کو چھوڑ کر، کوئی ٹیلی فون نہیں اس وقت، کوئی کمپیوٹر نہیں کھلا، کچھ انٹرپشن نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے لوگ سو رہے ہیں، ڈسٹربنس نہیں ہوتی. تو اس وقت کیا کریں؟ پھر جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں یا قرآن کھولیں، پھر ادھر ہی دھیان ہو، پھر اور باتیں چھوڑ دیں ادھر ادھر، اپنے آپ کو کاٹ کر فوکس کریں. یعنی یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے اپنے لیے اور اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایسے اوقات اور لمحات ہوں کہ جب کوئی اور تیسرا نہ ہو وہاں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے آپ کو قوت ملتی ہے، اسی سے آپ کو اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ملتا ہے. اور اگر اس وقت بھی اور باتیں آپ سوچ رہے ہیں تو پھر آپ کہیں بھی یکسو نہیں ہو سکتے. اور پھر کہوں گی جدید ریسرچ کے مطابق، معلوم نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ریسنٹلی پھر میں نے پڑھا ہے کہ خواتین کا جو دماغ وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے، وہ ایک جگہ پر فوکس نہیں کر سکتا، وہ ایک وقت میں بیک وقت کئی باتیں اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. لیکن مرد جو ہے وہ ایک وقت میں جب ایک کام کرتے تو وہ اس کے اندر فوکس کرتے ہیں. ان کے لیے ڈسٹریکشن کے اتنے مسائل نہیں ہیں جتنی خواتین کو فطری اعتبار سے بھی ہے، کیونکہ وہ اس کا بھی سوچ رہے ہیں، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا، ادھر سے پڑھ رہا ہے، ادھر سے سن رہا ہے، ادھر سے کچھ کر رہا ہے، ادھر سے 4-5 کام ایک وقت میں چل رہے تھے نا. آپ لوگ سبق یاد کرتے ہوں گے، دیکھا ہی ہوگا.
کتابوں کے علاوہ 4-5 مختلف قسم کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں، اتنے میں فون آ گیا، اچھا وہ اٹینڈ کیا، اچھا وہ رکھا تو اچھا یہ کسی نے کچھ کہہ دیا، ادھر سے کوئی آ گیا، ادھر سے کچھ اور دیکھ لیا. تو یہ ایک نعمت بھی ہے الحمدللہ کہ دن کے اوقات میں اس سے بہت فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ مینج کر لیتا ہے انسان. لیکن رات کے اوقات میں اس عادت سے چھٹکارا کر لیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا.